پرانے عہد نامے میں سے زبور کی کتاب 121واں زبور، اس کی تیسری، چوتھی اور پانچویں 3 آیات کو ہم خدا کے مقدس پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ یوں لکھا ہے: وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے داہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے۔ آمین۔ ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے نئے عہد نامے میں سے، تسلنیکیوں کی کلیسیا کے نام پالوس کا خط، پہلا تسلنیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 23ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ تسلنیکیوں کی کلیسیا کے نام پالوس کا پہلا خط، اس کا 5واں باب اور 23ویں آیت میں یوں لکھا ہے: خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ 2 حوالہ جات ہم نے پڑھے ہیں، اور ایک لفظ ان ساری آیات میں ہے جو زبور 121 کی تیسری، چوتھی اور 5ویں آیت میں بھی ہم نے اس کو پڑھا ہے، اور پھر یہاں پر بھی اس کا ذکر ہے۔ آپ نے نوٹ کیا وہ کون سا لفظ ہے؟ محفوظ، یہ جو تسلنیکیوں کے خط میں ہے، اور زبور میں ایک لفظ ہے جو تینوں آیات میں ہے۔ مل گیا؟ محافظ حفاظت کرنے والے کو کہتے ہیں، پروٹیکٹ کرنا، پروٹیکشن۔ اور آج میں جس مضمون پر آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خدا کا تحفظ۔ خدا جو ہماری حفاظت کرتا ہے، اس کے حوالے سے ہم خدا کے کلام میں سے رہنمائی لیں گے۔ اور سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو سیکھیں کہ خدا اس نے ہمارے جسم کا کیسے تحفظ کیا ہے، یا آج بھی وہ جو ہیومن باڈی ہے، انسانی جو جسم ہے، اس کی کیسے حفاظت کرتا ہے۔ انسان کی تخلیق میں ہی اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کو خدا نے بنایا ہے تو خدا نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ اس کی حفاظت بھی ہو۔ مثال کے طور پر ہم نے ان گزرے 2 سالوں میں 2020 اور 2021 میں چند ایک ایسے لفظ سنے ہیں جو شاید کبھی ہم نے پوری زندگی نہیں سنے تھے، یا شاید کبھی ہم نے اس پہ غور نہیں کیا تھا۔ ایک ہے امیونٹی سسٹم، انگریزی میں اسے کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں قوت مدافعت۔ یعنی انسان کے اندر خدا نے ایک ایسی قوت رکھی ہے، ایک ایسی طاقت رکھی ہے جو بیماریوں کے خلاف لڑتی ہے۔ اور جب بھی کوئی بیماری، کوئی موسمی اثر یا کوئی اور ایسی بیماری انسان کے جسم پر حملہ کرتی ہے تو خدا نے اندر ہی وہ سسٹم رکھا ہے کہ وہ بیماری کا مقابلہ کرتی ہے، وہ طاقت، وہ قوت، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اب یہ خدا نے انسان کو جب بنایا تو خدا نے سوچا، خدا نے یہ چاہا کہ اس کے اندر ہی وہ سسٹم ہو کہ یہ زیادہ بیمار نہ ہو، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی بیماری آتی ہے تو وہ طاقت خود ہی اس کو کور کرے۔ اب انسان نے جو ویکسین بنائی، اسی خدا کے انتظام کو، خدا کی دی ہوئی اس طاقت کو اور بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ وہ قوت، وہ طاقت انسان کے اندر اور بہتر ہو جائے، تاکہ بیماری اسے کم سے کم لگ سکے۔ یہ خدا کا انتظام تھا کہ خدا نے انسان کو بنایا، طاقت رکھ دی کہ یہ بیمار نہ ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے باڈی سٹرکچر پر، اپنے جو جسم کی بناوٹ ہے اس پر غور کریں
تو اس میں بھی خدا کا مثال کے طور پر آنکھ کی اگر بات کریں تو یہ جو آنکھ ہمیں شیشہ سا نظر آتا ہے، خدا نے اس کو پانی کے اندر رکھا ہے، اور پانی بھی نمکین ہے۔ ہم مسلسل اگر آنکھ کھول کر رکھیں، آنکھ کو جھپکے نہ، اس سے ہماری نظر متاثر ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو انسان کی آنکھ خدا نے بنائی ہے، ہم جب آنکھ کو جھپکتے ہیں تو یہ جو پتلی کے اندر والی سائڈ ہے وہاں سے پانی اس کو لگتا رہتا ہے، جس سے ہماری یہ جو آنکھ ہے یہ تر ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھنے کے قابل رہتے ہیں۔ یہ خدا کا انتظام ہے۔ فرض کریں اگر یہ جو شیشہ ہے، یہ جو آنکھ ہے، اگر یہ پانی کے اندر نہ ہو تو یہ دیکھنے کے قابل نہ ہو، پھر کوئی بھی انسان دیکھ نہ سکے، سارے نابینا ہوں، کیا حال ہو دنیا کا، کیسے دنیا کا نظام چلے، ناممکن سی بات ہے۔ لیکن خدا نے نہ صرف اس آنکھ کو بنایا بلکہ اس کی حفاظت کے لیے آنکھ میں پانی بھی رکھ دیا، نمکین۔ یہ آنکھ کا جو پانی ہوتا ہے یہ نمکین ہوتا ہے، یہ خدا کا انتظام ہے۔ اور پھر خدا نے اوپر بھی یہ نظام رکھ دیا کہ یہ جو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، پتلی، آنکھ کی جو پتلی ہے، یہ بھی خدا نے انتظام بنایا تاکہ جو ڈسٹ ہے یا اور چیزوں سے آنکھ محفوظ رہے۔ اگر یہ پتلی نہ ہوتی تو ممکن ہے کہ بہت جلد ہماری آنکھیں خراب ہو جاتی یا بہت ساری بیماریوں کا ہم شکار ہو سکتے تھے۔ اس لیے جب بھی ہم خطرہ محسوس کرتے ہیں ہم فوراً آنکھیں بند کرتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کی پروٹیکشن کے لیے فوراً آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اور یہ پتلی خدا نے اسی لیے رکھی ہے۔ یہ خدا کا تحفظ نظر آ رہا ہے انسان کے جسم کے لیے۔ اب خدا نے یہ کان میں سوراخ ہے لیکن ڈائریکٹ باہر نہیں ہے کہ فوراً کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی، اس کے اوپر خدا نے یہ سارا سسٹم بنا دیا، وہ اندر کر کے ہے۔ یہ خدا کا تحفظ ہے انسانی جسم کے لیے۔ اب ایک اور مثال میں نے صبح رہنمائی لی بھائی طلعت کی بیٹی سے، ارید سے، تھوڑی سی میں نے اس سے معلومات لی ایک اور چیز کی۔ جب ہمارے جسم کو کٹ لگتا ہے، خون نکلتا ہے، تو وہ خون تھوڑی دیر بعد بند ہو جاتا ہے، خون نکلنا تھوڑی دیر بعد بند ہو جاتا ہے۔ اگر خون نکلنا بند نہ ہو، خون مسلسل بہتا رہے نکلتا، کیونکہ کٹ لگ گیا نا۔ مثال کے طور پر میں صبح گاڑی کو پانی کے ساتھ دھو رہا تھا، پائپ کو کٹ لگ گیا، پانی نکلتا جا رہا ہے، وہ بند نہیں ہو رہا کیونکہ کٹ لگ گیا نا، پانی اب نکلتا رہا۔ انسانی جسم کو کٹ لگتا ہے، خون ظاہر نکلتا ہے، پھر وہ نکلتا ہی نہیں رہتا، تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے نا، پائپ میں سے پانی نکل رہا ہو تو وہ جم جاتا ہے، نہیں وہ تو نہیں جمتا، وہ تو مزید خراب ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، مزید پانی ضائع ہوتا ہے۔ لیکن انسان کا جو جسم ہے یہ خدا نے ایسا بنایا کہ جب اس کو کٹ لگتا ہے، کوئی چوٹ لگتی ہے، زخم لگتا ہے، تو خون جو نکلتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ خون جم جاتا ہے۔ اب ہماری رگوں کے اندر جو خون چل رہا ہے وہ نہیں جمتا، اگر وہ جمے تو پھر تو انسان کا زندہ رہنا مشکل ہے۔ اب رگوں کے اندر خون چل رہا ہے وہ نہیں جم رہا، لیکن جب باہر نکلنے کی بات ہے تو خدا نے ہمارے خون کے اندر ایسے کلاٹس رکھے ہیں، ایسا سسٹم رکھا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ ضائع ہو رہا ہے تو پھر وہ اس جگہ پر آہستہ آہستہ جمنا شروع ہو جاتا ہے تاکہ مزید خون نہ نکلے، اور اگر انسانی جسم میں سے سارا خون نکل جائے تو زندگی بچے گی نہیں۔ تو خدا کا یہ نظام ہے، یہ خدا کی پروٹیکشن ہے۔ خدا نے اس جسم کو جو ہمیں بنایا ہے، اس کے ہر ایک سسٹم پر خدا نے اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ میں اس جسم کی حفاظت کرنے والا ہوں، میں محافظ ہوں، میں محفوظ کروں گا، میں پروٹیکٹ کروں گا۔ اور نہ صرف یہ، بے شک جسم کے اگر ایک ایک حصے کی ایک ایک مشینری کی بات کریں، ہم کوئی ظاہر ہے کوئی ابھی کوئی سائنس یا بیالوجی کا پیریڈ تو نہیں میں لے رہا، لیکن کبھی اگر آپ کو ان چیزوں کو پڑھنے کا موقع ملے تو اس میں آپ خدا کی بڑی قدرت کو دیکھیں گے کہ خدا نے کتنے حکمت سے کام لیا اور انسان کو بنایا۔
اگر نہ صرف یہ کائنات، یہ انسانی جسم، بلکہ اگر ہم کائنات کی بھی بات کریں، اس زمین کی بات کریں، اس میں خدا کی پروٹیکشن نظر آتی ہے۔ یہ زمین جس پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، زمین کا اور سورج کا جو فاصلہ ہے، یہ کسی کو پتہ کتنا ہے؟ چلیں کوئی بات نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 15 کروڑ کلومیٹر ہے۔ 15 کروڑ کلومیٹر خدا نے یہ نظام، یہ جو فاصلہ برقرار رکھا ہے زمین کا، اور سورج اتنی دور ہے زمین سے، اگر یہ قریب آ جائے تو زمین پر کوئی بھی نہ بچے۔ یہ جو فاصلہ خدا نے 15 کروڑ کلومیٹر رکھ دیا ہے، اگر سورج زمین کے قریب آ جائے سب کچھ جل جائے، سب کچھ ختم ہو جائے۔ اور اگر یہ سورج اس سے دور چلا جائے زمین سے، زمین پر سب کچھ جم جائے، زمین پر زندگی نہ چل سکے۔ اس لیے خدا نے اتنا فاصلہ رکھا ہے کہ زندگی چلتی رہے۔ ہم نے پچھلے اتوار اس بات کو سیکھا کہ روشنی کی مدد سے زندگی ممکن ہے۔ نہ صرف خدا نے اس جسم کا خیال رکھا ہے، یہ زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں، خدا اس کی بھی حفاظت کر رہا ہے۔ اور خدا نے سورج کو اتنے مناسب فاصلے پر رکھا کہ زندگی چلتی رہے۔ اگر یہ دور ہو جائے تب بھی مشکل ہے، اگر یہ نزدیک ہو جائے تب بھی مشکل ہے، کیونکہ زمین گھومتی ہے۔ اور یہ جو گرمیاں اور سردیاں آتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم سورج سے جب دور ہوتے ہیں تھوڑی ٹھنڈک ہو جاتی ہے، جب سورج کے قریب زمین جاتی ہے جس حصے میں ہم رہ رہے ہیں تو پھر گرمیاں آ جاتی ہیں۔ چاند کی میں اگر آپ کو بات بتاؤں، چاند کی وجہ سے سمندروں کا جو پانی ہے یہ حرکت میں رہتا ہے۔ یہ چاند کی جو روشنی ہے اس کی مدد سے سمندروں کا پانی چلتا ہے۔ اس کو مد و جزر کہتے ہیں اردو زبان میں، اتار چڑھاؤ۔ یہ پانی جب حرکت میں رہتا ہے تو مچھلیاں بھی زندہ ہیں، پانی کے اندر جو کچھ مخلوقات ہیں وہ زندہ ہے پانی کے ہلنے کی وجہ سے۔ اگر پانی ایک ہی جگہ پر رک جائے سمندروں کا تو سمندر کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری مر جائیں۔ اب سمندر کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، کیسی کیسی مخلوقات ہیں، کبھی آپ جغرافک چینل دیکھیں یا اور ایسی ڈاکومنٹریز یا ویڈیوز جس میں وہ سمندر کے اندر جا کے بناتے ہیں۔ میرا بیٹا اس کو شوق ہے، وہ بڑی دیکھتا ہے ایسی چیزیں، میں بھی کبھی کبھی مجھے ٹائم ملے میں حیران ہوتا ہوں خدا نے کیا کچھ کیسا کیسا بنا دیا ہوا سمندر کے اندر۔ ایسی ایسی عجیب عجیب مچھلیاں، ایسے ایسے عجیب جانور، کیڑے مکوڑے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے جو اس خدا نے سمندروں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اور اگر چاند نہ ہو، یا چاند کا جو فاصلہ ہے زمین سے، یہ تقریباً جو ہے یہ ہے 2.5 لاکھ میل زمین سے جو چاند کا فاصلہ ہے، اور اس کی روشنی کی وجہ سے سمندروں کے ساتھ سمندروں کے اندر زندگی چل رہی ہے۔ ہم جس علاقے میں ہم سمندر سے دور ہیں نا، ہمیں تو اگر کبھی مچھلی جو چند لوگ مارے جاتے ہیں وہ ایک رات میں اگر پکڑیں تو کتنی پکڑ لیں گے؟ 2-4 پکڑ لیں وہ بڑی بات ہوتی ہے، اگر اس سے زیادہ بھی پکڑ لیتے ہیں کئی۔ لیکن جو لوگ سمندروں کے قریب ہیں، جو شہر ہیں یا علاقے ہیں، وہاں پر لاکھوں لوگوں کا کاروبار سمندر کے ساتھ چل رہا ہے، سمندر کی وجہ سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے چاند، سورج کی بھی میں نے آپ کو بات بتائی، چاند بھی خدا نے اس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ اس کی روشنی کی مدد سے سمندروں کے اندر زندگی چل رہی ہے۔ اور یہ زمین جو ہے، یہ پانی کتنا ہے زمین پر؟ 3 حصے، 3 حصے تو پانی ہے، سمندر ہے 3 حصے، ایک حصہ خشک ہے جس پر ساری دنیا رہ رہی ہے۔ تو اس کائنات کو، اس دھرتی کو، اس زمین کو بھی خدا پروٹیکٹ کر رہا ہے، نہ صرف ہمارے جسم کو بلکہ اس زمین کو جس پر ہم رہ رہے ہیں۔ جب آپ اسٹڈی کریں، جو اسٹوڈنٹس ہیں اب سرچ کریے گا کہ یہ جو زمین کے اوپر فضا میں گیسوں کی لیئرز ہیں، 5 تہ گیس ہے نا، گیس جو خدا نے 5 تہ لگائی ہوئی ہیں، لیئرز ہیں۔ اگر یہ گیس جو فضا میں اور اوپر اس سے ہے، اگر یہ نہ ہو تو بڑی زہریلی شعاعیں
زمین پر آئیں اور ہم سارے مر جائیں۔ تو خدا نے وہ ہماری حفاظت کے لیے گیسوں کی لیئرز رکھی ہوئی ہیں تاکہ زمین پر انسان بھی زندہ رہیں، جانور بھی زندہ رہیں، درخت بھی اگیں، فصلیں بھی اگیں، اور دنیا کا جو زندگی کا جو نظام ہے یہ چلتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں بارشیں ہوتی ہیں، جن علاقوں میں برف پڑتی ہے، برف پگھلتی ہے، اس سے پانی آتا ہے، زندگی چلتی ہے۔ ابھی بارش نہیں ہو رہی نا، دیکھیں کتنی مشکل ہو رہی ہے، بیماریاں ہیں پھیلی ہوئی ہیں، فصلیں ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں۔ تو خدا کا یہ ہر ایک چیز میں خوبصورت انتظام ہے کہ زمین پر انسان اور اس کی زندگی چلتی رہے۔ اب تیسری اور اہم بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات ہم نے دیکھی ہے خدا کا تحفظ انسانی جسم کے لیے، دوسری بات خدا کا تحفظ جو اس کائنات کے لیے، اس زمین کے لیے۔ اب تیسری اور اہم چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے خدا کا تحفظ ہماری روح کے لیے۔ خدا ہماری روح کو بھی تحفظ دینا چاہتا ہے، خدا ہماری روح کی بھی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہمارے جسم کی اتنی فکر کرتا ہے، وہ اس زمین کی جس پر ہم رہ رہے ہیں اتنی فکر کرتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ہماری روح کی فکر نہ کرے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہماری روح کی حفاظت نہ کرے؟ خدا نے ہماری روح کی بھی حفاظت کا انتظام کیا تاکہ یہ جو روح ہے یہ ابدی ہلاکت میں نہ جائے، اور اس نے ہماری روحوں کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے یسوع المسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ انسان کے لیے صلیب پر اپنی جان دے، صلیب پر وہ انسانی روحوں کا، انسانی زندگیوں کا کفارہ دے، اور اس نے یہ کیا۔ جب اس نے انسانی روح کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی تاکہ ہماری جانیں بچ جائیں، تاکہ ہماری روح ہلاک نہ ہو، وہ موا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ وہ زندہ ہے اور ابدالآباد زندہ رہے گا۔ وہی ہماری روحوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، جب ہم اسے اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، ہماری روحیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ یہ جسم، اس کی جتنی بھی حفاظت کریں یہ بیمار ہو سکتا ہے۔ امیونٹی سسٹم، قوت مدافعت ایک وقت انسان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ کم ہوتی انسان کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر انسان عمر کے اس حصے میں پہنچتا ہے کہ میں ماڑی جی بھی ہوا چلی تو بیمار۔ کیوں؟ کیونکہ اندر اب وہ قوت نہیں رہی۔ لیکن جب تک قوت ہوتی ہے ہم ہر طرح کے موسم کا بھی مقابلہ کر جاتے ہیں۔ یہ جسم بے شک خدا اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن عمر کے ایک حصے میں ہم پہنچتے ہیں تو پھر یہ قوت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر واہ کنٹ بارش ہوتی تھے سردی لگ پی ہے نا، بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب طاقت نہیں ہے اندر۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ جسم جس کی ہم اتنی فکر کرتے ہیں اور خدا بھی اس کی حفاظت کرتا ہے، یہ ایک وقت کے لیے ہے، لیکن روحیں وقت کے لیے نہیں ہیں۔ یہ روحیں چند سالوں کے لیے نہیں ہیں، یہ ابدی ہیں، یا تو ابدی ہلاکت میں جائیں گی یا ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گی۔ تو کس قدر ہمیں اپنی روح کی بھی فکر کرنی ہے، کیونکہ ہمارا خدا ہماری روح کی فکر کرتا ہے، اور ہمارا خدا ہماری روح کو بچانا چاہتا ہے۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ یہ روح کی ہلاکت کی بات ہے، جسم کی ہلاکت کی نہیں۔ جسم تو ایک وقت پر ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، جیسے ہمارے بہت سارے بھائی بہنیں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آج صبح سے میں کافی تکلیف میں تھا۔ ہمارے پڑوس میں مشن کمپاؤنڈ کے اندر ایک فیملی شفٹ ہوئی، ابھی 2 یا 3 مہینے یا شاید اس سے زیادہ ہوئے۔ جمعے کے دن اس بہن کی طبیعت خراب ہوئی، وہ خود اس کا ہسبینڈ گھر پہ نہیں تھا، میں میری وائف ہم اس کو ہاسپٹل لے کر گئے، کچھ سٹیبل ہوئی، پھر واپس ہم اس کو گھر پر لے کر آئے۔
شام کو اس کی طبیعت پھر سے خراب ہوئی, ہم پھر سے اس کو ہاسپٹل لے کر چلے گئے. ہم نے اس کو ہاسپٹل چھوڑا, میں یہاں پر آ گیا اسی دن وزٹ کے لیے, اور ابھی میں وزٹ کر رہا تھا, میرے بچے گھر پہ اکیلے تھے, تو انہوں نے کہا کہ پاپا اب شام ہو گیا, ہمیں ڈر لگ رہا ہے تو آپ جلدی واپس آ جائیں. خیر میں نے وزٹ چھوڑا اور میں چلا گیا. اب اسی شام ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی, ان کو ریفر کیا گیا پنڈی. رات کو تقریباً 2 بجے ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور صبح جب انہوں نے مجھے کال کی, میں بہت زیادہ افسردہ تھا. بہت اچھی بہن تھی, ہمارے پڑوس میں تھی, اور بالکل ہمارے ہاتھوں میں ایک جیسے ہوتا نا ایک مطلب ہم نے خود ان کو ایمبولینس میں بٹھایا, میں میری بیوی, ہم ان کی ہیلپ کے لیے ہر وقت موجود رہے. بہت زیادہ بھی ہم کیئر کر لیں پھر بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے. ہمارے بہت سارے عزیز چلے گئے ہیں, ہم نے بھی کب اپنے اپنے وقت پر ہم نے بھی چلے جانا ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی روح کی فکر کریں. خدا روح کی ہلاکت نہیں چاہتا, اور اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ یسوع مسیح پر ایمان لانا, اسے اپنا نجات دہندہ ماننا. جب ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ ہماری روحوں کی حفاظت کرتا ہے. یہاں پر جو تھسلنیکیوں کے خط میں سے ہم نے حوالہ پڑھا ہے, یہاں پر پالوس یہی تو دعا کر رہا ہے. گویا وہ ایک طرح سے کلیسیا کو یہ دعا دے رہا ہے, کہتا خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے وہ کیا کرے, آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آج بھی ہم عبادت کے آخر میں جو خادم ہوتا ہے وہ کلمات برکات ادا کرتا ہے. پولس رسول اپنے خط کے اختتام پر گویا کلیسیا کے لیے برکت چاہ رہا ہے, اور ان کو کیا لکھتا ہے کہ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے, اور تمہاری روح سب سے پہلے وہ روح کی بات کرتا ہے کہ تمہاری روح محفوظ ہو جائے, پھر تمہاری جان, تمہارا بدن. خدا کی نظر میں ساری چیزیں اہم ہیں, صرف روح کی نہیں, وہ جان کی بھی, بدن کی بھی فکر کرتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ اس نے یہ, میں نے آپ کو 2-3 چیزوں کی مثال دی ہیں, کیسا اس نے سسٹم بنا دیا انسان کے اندر, کیونکہ اسے فکر ہے. وہ ہماری روح کی بھی فکر کرتا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ روح گناہ میں ہلاک ہو جائے. یاد رکھیے گناہ ہماری روحوں کو ہلاک کر سکتے ہیں, گناہ کی زندگی ہماری روحوں کو برباد کر سکتی ہے, جہنم کی آگ میں ڈالے جا سکتے ہیں. اس لیے بھائیوں اور بہنوں, گناہ کی زندگی سے توبہ کر کے, گناہ اور بدی کو چھوڑ کر خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائیں, اسے اپنا نجات دہندہ مانیں, اور اس میں رہتے ہوئے پاک زندگی گزاریں, تاکہ آپ کی روح, جان اور بدن خداوند میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو. خدا آج کے مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو کثرت کی برکت دے, آمین. اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں